السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ سب نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کے الفضل کے یوٹیوب چینل پر پچھلے شمارے دیکھ اور سن بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح وہاں سب سیگمنٹس کی پلے لسٹ بھی ہیں، جہاں آپ اپنی پسند سے اپنا پسندیدہ سیگمنٹ سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ ہے www.alfazl.com/kids۔ آج کے شمارے کا موضوع کیا ہے بھائی جان؟ آج کا موضوع ہے یوم مسلح مود۔ آج اتوار 23 فروری 2025 ہے اور یہ الفضل کی جلد 3 ہے اور شمارہ نمبر ہے 4 یعنی 4۔ اب ہم چلتے ہیں گھانا، جہاں وہ ہمیں بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ سنا رہے ہیں۔ چلیں چلتے ہیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، ماما میں یہ الفضل لایا ہوں، آپ ہمیں یہ پڑھ کر سنا دیں گی؟ ہاں جی ضرور، لائیں مجھے اخبار پکڑائیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں آج کیا کیا آیا ہے۔ آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے دادی جان کا آنگن میں۔ دادی جان بتا رہی ہیں جلسہ یوم مسلح مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ گلدستہ معلومات میں ہے دلچسپ حکایت، اور ذہنی آزمائش میں ہے دلچسپ سوالات، قرآن کوئز اور راستہ تلاش کریں۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف ہیں، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ سب سے پہلے اللہ میاں کا خط آتا ہے جو قرآن کریم ہے، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں اللہ میاں کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ترجمہ: عظیم کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا، برکت دی گئی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں۔ اور اس میں مشکل الفاظ کے معنی ہیں تدبر کرنا یعنی غور و فکر کرنا، نصیحت پکڑنا یعنی نصیحت حاصل کرنا۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ آج کے شمارے کا موضوع ہے یوم مسلح مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس آیت میں قرآن کریم پر غور کرنے کے متعلق ذکر ہے، اور حضرت مسلح مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کا ترجمہ بھی لکھا ہے اور تفسیر بھی، اور 2 تفاسیر ہیں، ایک تفسیر صغیر ہے اور ایک تفسیر کبیر ہے۔ تو جو تفسیر صغیر ہے اس میں سارے قرآن کریم کا ترجمہ ہے اور حاشیے میں مختصر نوٹ بھی ہیں، اور تفسیر کبیر جو ہے اس میں تفصیلی تشریح کی گئی ہے، اور ابھی اس کی 15 جلدیں ہیں، یعنی کچھ حصے کی تفسیر ہے۔ اور اس بار خطبے میں حضور نے ذکر بھی فرمایا ہے کہ شاید اب اس میں مزید اضافوں کے بعد 30 جلدیں ہو جائیں۔ ٹھیک ہے ماما، اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں اس بار کیا ہے۔ مسیح موعود کی اولاد ہوگی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینزل عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی۔ دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں اور کتنی بڑی پیش گوئی ہے، اور اسی طرح ہوا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مثیل حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ہے نا، ان کی شادی اور ان کی اولاد بھی ہوئی، جسے مبشر اولاد کہتے ہیں، یعنی جن کی پہلے بشارت دی گئی تھی۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہمارا امام ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی ہیں۔ ہاں جی بالکل، تو چلیں پھر پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام۔ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک عظیم الشان نشان کی خوشخبری عطا فرمائی، جس کا اعلان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اشتہار 20 فروری 1886 یعنی 1886 میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی بشارات میں تحریر فرمایا۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل سے ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام اموائل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے۔ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ اب میں مشکل الفاظ آپ کو اس کے بتا دیتی ہوں، الفاظ کے معنی۔ تخم کا مطلب ہے بیج، ذریت یعنی اولاد، وجیح یعنی خوبصورت، مسیحی نفس یعنی مردوں کو زندہ کرنے والا وجود، سانس، دم عیسیٰ یا نفس مسیحا، کلمۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا کلام، غیوری یعنی خودداری یا عزت نفس، صاحب شکوہ یعنی شان و شوکت والا، حشمت والا، وقار والا، کلمہ تمجید اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنا، حلیم، نرم مزاج۔ تو بچوں یہ پیشگوئی کے الفاظ ہیں جن میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامات بیان ہوئی ہیں، اور آج ہم علوم ظاہری و باطنی سے متعلق پڑھ رہے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا علم دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی ہاں، جزاکم اللہ۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز۔ جی بالکل، تو چلیں پھر پڑھتے ہیں۔ جو علم قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف موضوعات پر جماعت کو عمومی طور پر مسلمانوں کو بھی نصائح فرمائی ہیں، رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ کئی مضمون ہیں، کئی کتابیں ہیں، کئی ضخیم جلدوں پر یہ مشتمل ہیں۔ ضخیم سے مراد ہے بہت موٹی جلدیں ہیں، بہت بڑی کتب ہیں۔ تو کچھ شائع ہو گئی ہیں، کچھ شائع ہونے والی ہیں۔ تقریروں کی جلدیں ہی 35-36 ہو گئی ہیں۔ خطبات 26، 27 یا 28 ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت نصائح فرمائی ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی اسکول، کسی مدرسہ، کسی کالج، یونیورسٹی میں نہ پڑھنے کے باوجود جو علم قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس بارے میں بھی غیروں نے بے شمار تبصرے کیے ہوئے ہیں جو گزشتہ سالوں میں بیان کر چکا ہوں، اور اب جو پرانے ریکارڈ میں سے غیر مطبوعہ نوٹس یا
خطبات اور تقریروں میں سے جو تفسیریں قرآن کریم کی مل رہی ہیں وہ ابھی چھپی نہیں ہوئیں، تفسیر کبیر میں وہ نہیں آئیں۔ جو تفسیر کبیر کے 10 والیوم ہیں ان سے تقریباً دگنے سے زیادہ ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد اشاعت ہو جائے گی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اس پیشگوئی کو پورا فرمایا، اور یہ جو پیشگوئی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی عظیم پیشگوئیوں میں سے ایک ہے اور ہمارے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ بہت سی کتب کی اشاعت انگریزی زبان میں بھی ہو چکی ہے، جن کو اردو نہیں آتی انہیں اس علمی خزانے سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پہلے بھی میں کہتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس علمی خزانے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں حضور انور ایدہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اتنا زیادہ مواد ہے کہ ابھی تک شائع بھی نہیں ہوا اور جمع کر رہے ہیں، تو یہ ہے پیشگوئی کی صداقت۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد بچوں کی نظم آتی ہے نا ماما؟ ہاں جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں نظم۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے۔ لخت جگر ہے میرا محمود بندہ تیرا، ہم دو ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہیں فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی، سب غیر ہیں وہی ہے ایک دل کا یار جانی، دل میں میرے یہی ہے سبحانہ میاں رانی، میری دعائیں ساری کریو قبول باری، میں جاؤں تیرے واری کر تو مدد ہماری، ہم تیرے در پہ آئے لے کر امید بھاری، یہ روز کر مبارک سبحانہ میاں رانی، لخت جگر ہے میرا محمود بندہ تیرا، دے اس کو عمر و دولت کر دور ہر اندھیرا، دن ہوں مرادوں والے پر نور ہو سویرا، یہ روز کر مبارک سبحانہ میاں رانی۔ تو بچوں یہ نظم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم ختم کرنے کے وقت آمین کے موقع پر کہی تھی، اور یہ دعائیں کی تھیں جو سب کی سب پوری ہوئیں۔ تو آپ کو اچھی لگی یہ نظم؟ جی ہاں، جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ بچوں، یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں بہت اچھے انداز میں سمجھایا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں۔ اب ہم چلتے ہیں کینیڈا، جہاں زینہ اپی اور ان کی امی جان ہمیں صفحہ 2 سنا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کامیابی کی راہ کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے ستارہ اطفال کہتے ہیں۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھے ہیں نماز مترجم۔ پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف اچھی طرح گردن موڑتے ہوئے کہیں، السلام، السلام، سلامتی ہو، سلامتی ہو، علیکم، علیکم، تم پر، تم پر، ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت۔ اور اللہ کی رحمت۔ نماز ختم کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ ان کے علاوہ بھی جو دعائیں یاد ہوں کی جا سکتی ہیں۔ تو دعا ہے، اللہم، اللہم، اے اللہ، اے اللہ، انت السلام، انت السلام، تو سلامتی والا ہے، تو سلامتی والا ہے، ومنک السلام، ومنک السلام، اور تجھ سے ہی سلامتی ہے، اور تجھ سے ہی سلامتی ہے، تبارکتا، تبارکتا، تو برکتوں والا ہے، تو برکتوں والا ہے، یا ذوالجلالی، یا ذوالجلالی، اے جلال والے، اے جلال والے، والاکرامی، والاکرامی، اور بزرگی والے۔ اور بزرگی والے۔ جی، اس کا با محاورہ ترجمہ ہے،
اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھ سے ہی سلامتی ہے، اے جلال اور بزرگی والے تو ہی برکت والا ہے۔ نماز کے بعد تسبیحات کرنا بھی سنت رسول ہے۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے فضل کے ساتھ یہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ تو دعا ہے، اے میرے محسن اور میرے خدا، میں ایک تیرا ناکارہ بندہ پر معصیت اور پر غفلت ہوں۔ تو نے مجھ سے ظلم پر ظلم دیکھا اور انعام پر انعام کیا، اور گناہ پر گناہ دیکھا اور احسان پر احسان کیا۔ تو نے ہمیشہ میری پردہ پوشی کی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے مجھے متمتع کیا۔ تو اس میں آپ دعا کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے پیارے اللہ، میں ایک ناکارہ بندہ، یعنی میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں اپنی زندگی میں، لیکن آپ نے ہمیشہ مجھ پر رحم کیا، میرے گناہوں کو معاف کیا، ٹھیک ہے، اور جو بھی میری غلطیاں تھیں آپ نے اس کی پردہ پوشی کی، یعنی ان کا پردہ رکھا، ان کو دوسروں پہ ظاہر نہیں کیا، اور ہمیشہ مجھ پہ اپنی نعمتوں اور فضل کا دروازہ کھلا رکھا۔ سو اب بھی مجھ نالائق اور پرگناہ پر رحم کر اور میری بے باکی اور ناسپاسی کو معاف فرما، اور مجھ کو میرے اس غم سے نجات بخش کہ بجز تیرے اور کوئی چارہ گر نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں کہ اب بھی مجھ پر رحم کا سلوک کریں اور مجھے میرے اس دکھ اور تکلیف سے باہر نکالیں، کیونکہ آپ کے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ تھی دعا۔ اس کے بعد چھوٹی سی ایک حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، تو وہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس کا ترجمہ ہے، جو شخص ایمان کے تقاضے اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہی ہے جو رمضان میں عبادت ہوتی ہے اس کی کیا فضیلت ہوتی ہے، کہ اگر آپ راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ میاں آپ کے گناہ بخش دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تو مجھے قصیدہ لگ رہا ہے۔ جی بالکل، امید ہے بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو اب ہم وہ پڑھتے ہیں۔ قوم رعوک و امۃ قد اخبرت من ذلک البدر الذی اسپانی۔ اس کا ترجمہ ہے، ایک قوم نے تجھے دیکھا اور امت نے اس ماہ کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنی جس نے مجھے اپنا مشتاق بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قوم نے دیکھا، اور آپ جو ہیں وہ ایک مکمل چاند کی طرح ہے نا۔ ماہ کامل کا مطلب ہوتا ہے مکمل چاند۔ تو آپ کی خبر سنی امت نے، اور آپ نے سب کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ادب آداب ہیں جس میں کر نہ کر یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس آئے ہیں، تو وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو اپنے کپڑوں سے نہیں بلکہ رومال سے ناک صاف کیا کر۔ اے خاتون، تو کنگھی کے بعد اپنے اترے ہوئے بالوں کا گچھا جا بجا نہ پھینکتی پھر۔ تو بازار میں چلتے چلتے کوئی چیز نہ کھا۔ تو غریبوں کی مجلس کا لطف بھی اٹھایا کر۔ تو مجلس میں ڈکار مارنے، جمائیاں لینے، اونگھنے اور ریح خارج کرنے سے پرہیز کر، اور اگر مجلس میں کسی سے ایسی حرکت صادر ہو جائے تو اس پر ہنسی نہ کر۔ جب تو کسی دعوت میں جائے تو وقت مقررہ سے دیر کر کے نہ جا۔ تو یہ تھا ادب آداب۔ آپ کو کیا سمجھ لگی زینہ؟ یہ کہ ان ساری باتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ جی بالکل، تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔ اب تو گلدستہ معلومات ہے۔ جی دیکھتے ہیں کہ اس گلدستے میں کون کون سے خوشنما علمی پھول ہیں۔ تو پہلے ایک حکایت ہے، حکایت مسیح الزماں۔
عقائد کہانی کو کہتے ہیں نا؟ جی، لیکن قصے کہانیاں جن میں کوئی اہم بات یا سبق بھی ہو. تو چلیں پڑھتے ہیں. الادین کے چراغ کی کہانی. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری جماعت نے چاہنا ہی نہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ چاہیں تو بڑے بڑے مشکل کام بھی دنوں میں کر سکتے ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری بچپن کی کہانیوں میں سے الادین کے چراغ کی کہانی بہت مشہور تھی. الادین ایک غریب آدمی تھا. اسے ایک چراغ مل گیا. وہ جب اس چراغ کو رگڑتا تھا تو ایک جن ظاہر ہوتا تھا. یہ بچوں کی کہانی بنائی ہوئی ہے. جن کو وہ جو کچھ کہتا وہ فوراً تیار کر کے سامنے رکھ دیتا، مگر مثلاً اگر وہ اسے کوئی محل بنانے کا کہہ دیتا تو وہ آنن فانن محل تیار کر دیتا. فرماتے ہیں کہ بچپن میں تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ الادین کا چراغ ایک سچا واقعہ ہے جب عقل نہیں تھی، لیکن جب بڑے ہوئے تو سمجھا کہ یہ محض وہم اور خیال ہے، یہ کہانی ہے. لیکن اس کے بعد جب جوانی سے بڑھاپے کی طرف آئے تو معلوم ہوا کہ یہ بات ٹھیک ہے. یہاں بیٹھے لوگ بڑے حیران ہو رہے ہوں گے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بڑھاپے کی طرف آئے تو پتہ لگا کہ یہ بات ٹھیک ہے. الادین کا چراغ ضرور ہوتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ تیل کا چراغ نہیں ہوتا بلکہ عزم اور ارادے کا چراغ ہوتا ہے. جس کو خدا تعالیٰ وہ چراغ بخش دے وہ اس کو حرکت دیتا ہے، اور بوجہ اس کے کہ عزم اور ارادہ خدا تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. جس طرح خدا تعالیٰ کن کہتا ہے اور کام ہونے لگ جاتا ہے، اسی طرح جب اس کی اتباع میں اس کے مقرر کردہ اصول کے ماتحت اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے یہ ساری شرطیں ہیں یاد رکھیں، اس سے دعا کرتے ہوئے اور اس سے مدد مانگتے ہوئے کوئی انسان کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. غرض بچپن میں ہم الادین کے چراغ کے قائل تھے. جوانی میں ہمارا یہ خیال متزلزل ہو گیا، مگر بڑھاپے میں ایک لمبے تجربے کے بعد معلوم ہوا کہ الادین کے چراغ والی کہانی سچی ہے، لیکن یہ ایک تمثیلی حکایت ہے اور چراغ پیتل کا نہیں بلکہ عزم اور ارادے کا چراغ ہے. جب اسے رگڑا جاتا ہے تو خواہ کتنا بڑا کام کیوں نہ ہو وہ آنن فانن ہو جاتا ہے. تو آپ کو کیا سمجھ لگی؟ ہم مضبوط عزم و ہمت سے کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں. جی بالکل. اس کے بعد اقتباس ہے جس میں رمضان کے حوالے سے ایک سوال کا جواب ہے. جی بالکل. تو اب ہم پڑھتے ہیں. اسٹوڈنٹس اور بچے رمضان کا کیسے اہتمام کریں؟ آسٹریلیا کی وقفات نو کے پروگرام گلشن وقف نو مورخہ 12 اکتوبر 2013 میں ایک بچی نے حضور انور کی خدمت اقدس میں سوال کیا کہ ہم رمضان کے روزے کس عمر میں رکھنا شروع کریں. اس استفسار کا جواب عطا فرماتے ہوئے حضور انور عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا، روزے تم پر اس وقت فرض ہوتے ہیں جب تم لوگ پوری طرح میچور ہو جاؤ. اگر تم اسٹوڈنٹ ہو اور تمہارے امتحان ہو رہے ہیں تو ان دنوں میں اگر تمہاری عمر 13, 14, 15 سال ہے تو تم روزے نہ رکھو. اگر تم برداشت کر سکتی ہو تو 15, 16 سال کی عمر میں روزے ٹھیک ہیں. لیکن عموماً فرض روزے جو ہیں وہ 17, 18 سال کی عمر سے فرض ہوتے ہیں. اس کے بعد بہرحال رکھنے چاہیے. باقی شوقیہ 1, 2, 3, 4 روزے اگر تم نے رکھنے ہیں تو 8, 10 سال کی عمر میں رکھ لو. فرض کوئی نہیں ہے. تمہارے پہ فرض ہوں گے جب تم بڑی ہو جاؤ گی، جب روزوں کو برداشت کر سکتی ہو. برداشت اس وقت ہوتی ہے جب تم جوان ہو جاتی ہو. کم از کم 17, 18 سال کی ہو جاؤ تو پھر ٹھیک ہے، پھر روزے رکھو. سمجھ آئی؟ تمہارے اماں ابا کیا کہتے ہیں؟ 10 سال کی عمر میں تم پر روزہ فرض ہو گیا ہے، لیکن عادت ڈالا کرو. چھوٹے بچوں کو بھی 2-3 روزے ہر رمضان میں رکھ لینے چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ رمضان آ رہا ہے. لیکن روزے نہ بھی رکھنے ہوں تو صبح اٹھو اور اماں ابا کے ساتھ سحری کھاؤ، نفل پڑھو.
نمازیں باقاعدہ پڑھو. تم لوگوں کا، اسٹوڈنٹس کا اور بچیوں کا رمضان نہیں ہے کہ رمضان میں اٹھیں ضرور اور سحری کھائیں، اہتمام کریں اور اس سے پہلے 2 یا 4 نفل پڑھ لیں. پھر نمازیں باقاعدہ پڑھیں، قرآن شریف باقاعدہ پڑھیں. تو آپ کو کیا سمجھ لگی؟ یہ کہ ہم پر 17-18 ایئر سے پہلے روزہ فرض نہیں ہے، لیکن ہمیں صبح اٹھ کے سحری کرنی چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے اور رمضان کا اچھے سے اہتمام کرنا چاہیے. جی بالکل. تو یہ تھا بچوں کے الفضل کا دوسرا صفحہ. جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنی معلومات فراہم کی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں. جی ہاں، وہ تو میرا پسندیدہ سیگمنٹ ہے. جی بالکل، اور یہ ہمیں سنا رہی ہیں عائشہ نور اور ان کی باجی جان. ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی، آج بچوں کے الفضل سے مجھے کوئی مزے کی کہانی تو سنائے. جی بالکل، میں آپ کو کہانی سناتی ہوں. اور پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مہینہ ہے چونکہ فروری کا ہے، تو اسی مناسبت سے دادی جان نے کہانی کے موضوع کا انتخاب کیا ہے، جلسہ یوم مسلح ماؤد. تو دادی جان کہتی ہیں کہانی سنانے سے پہلے کہ السلام علیکم پیارے بچوں، اور بچے کہتے ہیں وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. پھر دادی جان کہتی ہیں کہ آپ کے امتحانات ختم ہو گئے ہیں، اللہ کرے کہ آپ اچھے مارکس لے لیں. تو محمود سب سے پہلے زور سے بولتا ہے کہ آمین. پھر دادی جان کہتی ہیں کہ چلیں مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو یوم مسلح ماؤد کے جلسے کی تقاریر سے کیا کیا یاد رہا. تو گڑیا کہتی ہے پہلے میں بتاؤں. تو دادی جان کہتی ہیں سننا تو مجھے محمود سے تھا، لیکن چلیں آپ ہی بتائیں. تو پھر گڑیا بتاتی ہے کہ حضرت صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہدایت فرمائی تھی کہ کسی سے کوئی چیز لے کر نہ کھانا. تو آپ کی اطاعت کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے گھر سے متصل مکان میں. باجی، متصل کیا ہوتا ہے؟ جی، متصل کہتے ہیں جو جڑا ہوا ہوتا ہے، ملحق ہوتا ہے اس کے ساتھ، بالکل ایک گھر کے ساتھ جو دوسرا گھر ہوتا ہے نا، جس میں آپ آسانی سے آ جا سکیں، اس کو کہتے ہیں کہ متصل. تو آپ کی اطاعت کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر سے متصل مکان میں حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے. اگر پیاس لگتی تو اپنے گھر آتے اور پانی پی کر پھر چلے جاتے. مقصد یہی تھا کہ حضور علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی نہ ہو. مربی صاحب نے کہا تھا کہ یہی حد درجہ کی احتیاط ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں. دادی جان کہتی ہیں خوب یاد رہا آپ کو. ہاں جی، تو احمد میاں اب آپ بتائیں، آپ تو ویسے بھی دینی معلومات کے چیمپئن ہیں. احمد کہتا ہے جزاکم اللہ دادی جان. تقاریب میں سے مجھے یاد ہے کہ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن میں دوسرے بچوں کی طرح اپنا وقت ضائع نہیں کیا کرتے تھے، گلیوں میں بیکار نہیں پھرتے تھے، بلکہ بزرگوں کی مجلس میں وقت گزارنا پسند فرماتے تھے، اور اگر کھیلتے تو صحت مندانہ کھیلیں آپ کو پسند تھیں. آپ فرماتے ہیں کہ میری تعلیم تو کچھ بھی نہ تھی، لیکن یہ بات تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں جا بیٹھتا تھا، حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں چلا جاتا تھا، کھیلا بھی کرتا تھا، مجھے شکار کا شوق بھی تھا، فٹ بال بھی کھیل لیتا تھا، لیکن گلیوں میں بیکار نہیں پھرا کرتا تھا. آپ کو پتہ ہے شاید بیکار پھرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں. یعنی کہ ایسی گلیوں میں بیکار پھرتے رہنا، کوئی کام نہ ہو، وہ ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے لیے جو بیکار پھرتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ وقت ضائع کرتا پھرتا ہے. لیکن گلیوں میں بیکار نہیں پھرتا تھا، بلکہ اس وقت مجلسوں میں بیٹھتا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بڑی بڑی کتابیں پڑھنے والوں سے میرا علم خدا تعالیٰ کے فضل سے زیادہ تھا. دادی جان خوش ہو کر کہتی ہیں شاباش، اور کہتی ہیں ساتھ ہی کہ اب محمود کی باری ہے کہ اب وہ بھی کوئی واقعہ سنائے. تو محمود کہتا ہے مجھے یہ واقعہ یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1907 میں 1907 پتہ کیا 1907 میں اخبار پڑھتے ہوئے آواز دی محمود. جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ علیہ السلام نے ایک خبر سنائی کہ ایک شخص مر گیا ہے. اس پر آپ کی ہنسی نکل گئی اور آپ نے کہا مجھے اس سے کیا؟ حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کے گھر میں تو ماتم پڑا ہوگا اور تم کہتے ہو کہ مجھے کیا؟ دادی جان کہتی ہیں تو دادی جان نے اس واقعے کو سننے کے بعد کہا کہ جی بالکل، چاہے دوست ہو یا دشمن،
دکھ سکھ میں جذبات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو چلیں پھر دادی جان کہتی ہیں کہ اب ایک ایک بار اور کچھ بتائیں۔ تو گڑیا کہتی ہے کہ مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ ایک طوطا شکار کر کے لے آئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فرمایا، محمود اس کا گوشت حرام تو نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کھانے کے لیے ہی پیدا نہیں کیا، بعض خوبصورت جانور دیکھنے کے لیے ہیں تاکہ انہیں دیکھ کر آنکھیں راحت پائیں۔ کیا مطلب ہوا راحت پائیں؟ کہ سیٹسفائی. ہاں، خوش ہوں، ان آنکھوں کو اچھا لگے۔ آنکھوں کو جب کوئی ہم خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی خوبصورتی ہمارے اندر تک بھی اترتی ہے نا، تو آنکھوں کو بھی سکون ملتا ہے اور ہمیں دیکھ کر بھی اچھا لگتا ہے۔ تو بعض جانوروں کو عمدہ آواز دی کہ ان کی آواز سن کر کان لذت حاصل کریں، یعنی کانوں کو بھی اچھا لگے، ہے نا، لذت حاصل کریں، اس کا مطلب ہے کہ لذت کا مطلب ہوتا ہے مزہ، ٹھیک ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر حص کے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں اور وہ سب کی سب چھین کر زبان ہی کو نہ دے دینی چاہیے۔ کیا مطلب ہوا زبان کو نہ دے دینی چاہیے؟ کھانے کے لیے. ہاں جی بالکل، کہ یہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہر چیز جو اچھی لگے اس کو سوچا کہ اب اس کو کھا ہی لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، ہم کچھ اور بھی کھا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دیکھو یہ طوطا کیسا خوبصورت جانور ہے، درخت پر بیٹھا ہوا دیکھنے والوں کو کیسا بھلا معلوم ہوتا ہوگا۔ پھر احمد کو کوئی اور واقعہ یاد آتا ہے تو احمد کہتا ہے مجھے یہ بھی یاد رہا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایک کھیل کے ایسے شوقین نہیں ہوئے کہ اس میں غیر معمولی مہارت پیدا کرنے کے لیے اسے مستقلاً اپنا لیا ہو، کوئی ایک کھیل کی عادت ہی اپنا لی ہو کہ بس اسی میں جو ہے اسی کو کھیلتے رہنا ہے، بلکہ ہر کھیل جو ہے وہ کھیل لیا کرتے تھے۔ طبیعت میں تجسس کا مادہ بہت تھا۔ تجسس کس کو کہتے ہیں پتہ؟ کیوریوسٹی جو ہوتی ہے، کسی چیز کی طرف دھیان رکھنا کہ یہ کیسے ہے اور یہ کیوں ہے، تو اس لیے آپ کی طبیعت میں تجسس کا مادہ بہت تھا اور نئی چیز دیکھنے پر اس کا ذاتی تجربہ حاصل کرنے کا شوق مچلنے لگتا۔ چنانچہ ایسے دنوں میں جب موسم اور طبیعت کو فٹ بال سے زیادہ مناسبت ہو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فٹ بال کھیلا کرتے تھے، جب کبڈی کا میدان لگتا آپ کبڈی کے میدان میں نکل جاتے، اور جب بچے میرو ڈبہ یا گلی ڈنڈا کھیلتے تو آپ میرو ڈبہ یا گلی ڈنڈا بھی کھیلتے تھے۔ آپ کو تو نہیں پتا ہوگا نا عائشہ، یہ کون سی گیمز ہیں، یہ پرانی گیمز ہیں، گلی ڈنڈا اور یہ کھیلنا اور جو میرو ڈبہ تھا، تو یہ بھی کھیلا کرتے تھے۔ اور برسات میں تیراکی اور کشتی رانی بھی کرتے اور خزاں اور بہار میں شکار کرتے تھے۔ تو پھر محمود بھی ایک واقعہ سناتا ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے تو ایک لڑکے کے کندھے پر کوہنی لگا کر کھڑے تھے، تو ایک صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سے منع کیا اور کہا کہ یہ بہت بری بات ہے، یعنی کہ کسی کے کندھے کے اوپر کوہنی کے ساتھ سہارا لے کے کھڑا ہونا جو یہ اچھی بات نہیں سمجھی جاتی۔ تو دادی جان خوش ہو کر کہتی ہیں ماشاءاللہ سب نے اچھی اچھی باتیں اور اچھے اچھے واقعات یاد رکھے ہوئے ہیں، تو آج تو یہی کہانی بن گئی، تو پھر آج چلیں سوتے ہیں، رات بھی بہت ہو گئی ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پاس ہمارے آج کے شمارے میں صفحہ نمبر 3 میں ایک اور واقعہ بھی ہے جو کہ بہت دلچسپ ہے اور جس کا عنوان ہے کہ خلافت کا احترام کرنا ہے۔ ایک بچی نے سوال کیا کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے بچپن میں کسی بزرگ یا کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی یادگار واقعہ ہو تو حضور بتائیے۔ اس پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے دادا یعنی کہ حضرت مرزا شریف احمد صاحب جب فوت ہوئے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اس وقت میری عمر 11 سال تھی، تو 2 سال پہلے انہوں نے ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے جانا تھا، وہ مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ تو یہ نہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے اس لیے گھر کے اندر چلے گئے، آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ گھر کے باہر ہی کھڑے رہے اور مجھے اندر بھیجا کہ جا کر بتاؤ کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں اوپر گیا اور چھوٹی آپا یعنی کہ حضرت مریم صدیقہ صاحبہ جو ہیں مرحومہ، ان کی وہاں ڈیوٹی تھی، میں نے ان کو بتایا کہ وہ ملنے آ رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ لیٹے ہوئے تھے، تو حضور کے بیڈ کے ایک طرف انہوں نے کرسی رکھ دی، پھر میں نیچے آیا اور حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر لے گیا۔ چنانچہ آپ نے اوپر جا کر کرسی ایک طرف کر دی اور نیچے فرش پر بیٹھ گئے۔ دیکھیں احترام میں نا ان کے کرسی پہ بھی نہیں بیٹھے بلکہ آپ کے قدموں میں نیچے بیٹھنا انہوں نے زیادہ پسند فرمایا۔
تو اس زمانے میں کارپیٹ تو ہوتے نہیں تھے، عام دریاں ہوتی تھیں جو فرش پر بچھی ہوئی ہوتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو باتیں کرنی تھیں کیں۔ میں تو 8-9 سال کا تھا، مجھے علم نہیں کہ کیا باتیں ہوئیں۔ بہرحال اس کے بعد بڑے ادب سے اٹھے اور پیچھے ہوتے ہوئے چلے گئے، یعنی کہ آپ کی طرف بیک بھی نہیں کی، اپنا پیچھا جو ہے وہ بھی نہیں کیا، تو یعنی کمر نہیں کی اپنی نا حضور کی طرف۔ تو وہ ایک سبق میرے ذہن میں ابھی بھی ہے کہ خلافت کا احترام کس طرح کرنا چاہیے، خواہ بھائی ہی ہو، لیکن خلافت کا ادب اور احترام مقدم ہے۔ اس طرح بعض بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ اس وقت سے بچپن سے ہی میرے دماغ میں یہ واقعہ یاد ہے، اور یہ واقعہ الفضل انٹرنیشنل 2013 کے 15 نومبر سے 21 نومبر تک میں چھپا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی، اور عائشہ آپ کیا بتا سکتی ہیں کہ آپ کو کیا سمجھ لگی اس کہانی سے؟ جی، اس کہانی سے وہ جو چھوٹی چھوٹی اچھی باتیں تھیں میں ان کو ضرور عمل کروں گی اور فالو بھی۔ ویری گڈ، شاباش، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے سننے والے پیارے بچے ہیں سب، مجھے امید ہے کہ وہ بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ تھا ہمارے آج کے شمارے کا صفحہ نمبر 3۔ بھائی جان، مجھے تو آج کی کہانی بہت مزے کی لگی۔ جی بالکل، مجھے بھی۔ اب چلتے ہیں صفحہ 4 پر۔ ذہنی آزمائش کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آپ کو آج کا الفضل مل گیا ہے؟ جی ہاں۔ امیا، سب سے پہلے اب ہمیں ذہنی آزمائش کی سیگمنٹ سنا سکتی ہے؟ جی، جیسا کہ سب بچوں کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے یحییٰ؟ سب سے پہلے راستہ تلاش کرے آتا ہے، جس میں گڈو ہمیں حروف تہجی پڑھاتا ہے۔ لگتا ہے کہ گڈو نے آج واو سے کچھ لکھنا ہے۔ چلیں ہم راستہ تلاش کرے کا سیگمنٹ پڑھتے ہیں کہ گڈو کو ورگ اور صفحہ کا فرق معلوم نہیں۔ لائبریری میں ڈکشنری تک جانے میں اس کی مدد کریں اور لفظ بھی مکمل کریں۔ یہاں پہ ایک خالی جگہ ہے اور پھر رے ہے اور پھر قوف ہے، اور ان تینوں حروف کو ملا کے بنے گا ورق۔ اس کے بعد ہمارے پاس الفاظ تلاش کریں آیا ہے، اور آج کے الفاظ تلاش کریں میں ہمارے پاس امریکہ کے مساجد کے نام ہیں۔ جو بچے ہمارے پاس گھر میں سن رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ اس کو حل کریں گے اور ہمیں بھجوا دیں گے۔ اس میں انہوں نے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے بعض مساجد کے نام میں بیت کا لفظ بھی شامل ہے، تلاش کرنے میں سہولت کی غرض سے شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دینی معلومات۔ آج کی دینی معلومات کے جو ہمارے پاس ہیں وہ 7 سوال ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کیا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیش گوئی مصلح موعود کب شائع ہوئی تھی؟ مجھے امید ہے کہ بہت سے بچوں کو اس سوال کا جواب آتا ہوگا اور وہ ہمیں بھجوائیں گے۔ دوسرا سوال ہے کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا دورہ یورپ کب کیا تھا؟ یحییٰ، آپ کو اس کا جواب پتہ ہے؟ مجھے لگتا ہے 1924 ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ 1924 میں کیا تھا۔ دیکھتے ہیں، ہمیں اگلی دفعہ پتہ چلے گا کہ یہ جواب صحیح ہے یا نہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان سے باہر کب اور کس پہلی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تھا؟ مجھے لگتا ہے کہ یو کے میں رہنے والے بہت سے بچوں کو تو اس کا جواب آتا ہوگا، اور بھی بہت سے بچوں کو اس کا جواب آتا ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناصرات الاحمدیہ کی بنیاد کب رکھی؟ ماہرہ، آپ کو پتہ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ فیبروری 1939۔ ماہرہ کا خیال ہے کہ فروری 1939 میں بنیاد رکھی گئی تھی ناصرات الاحمدیہ کی۔ ہمارا 5واں سوال ہے کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطفال الاحمدیہ کی بنیاد کب رکھی تھی؟ محمد شیراز، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کا جواب پتہ ہے؟ 1938۔ محمد شیراز کو لگتا ہے کہ 1938 میں اطفال الاحمدیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔
درست جواب تو ہمیں اگلے شمارے میں انشاءاللہ پتہ چل جائیں گے۔ چھٹا سوال ہے کہ حضرت مصلح موعود کے کون سے 2 بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کی مسند عطا کی تھی، یعنی خلیفہ بنایا تھا؟ اور 7واں سوال ہے کہ حضرت مصلح موعود کا دور خلافت کتنا عرصہ تھا؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت مصلح موعود بہت زیادہ لمبا عرصہ ماشاءاللہ خلیفہ رہے تھے نا، ایگزیکٹلی وہ کتنے سال تھے یہ تو ہمیں بچے جواب بھیجیں گے تو پھر اگلے ہفتے پتہ چلے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے آؤ بیت بازی کریں۔ بیت بازی میں کچھ انہوں نے ہمیں شعر دیے ہوئے ہیں جو ہم نے مکمل کرنے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یاہی اور ماہرہ اس شعر کو سن کے بہت خوش ہونے والے ہیں۔ تو جو پہلا شعر ہے وہ ہے نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے۔ آپ دونوں کو یہ شعر آتا ہے؟ جی آپ لوگ مجھے سنا سکتے ہو؟ ٹھیک ہے۔ نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ اور ہمارے پاس اسی نظم کے 3 اور شعر بھی ہیں جو مکمل کرنے ہیں، جو ہمیں ان کا جو دوسرا ہے اس کا پہلا مصرع ہے خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، جو امید ہے کہ بچوں کو آتا ہوگا اور وہ ہمیں اسے مکمل کر کے بھیجیں گے۔ جو تیسرا شعر انہوں نے دیا ہے اس کا انہوں نے ہمیں پہلا مصرع نہیں دیا اور صرف دوسرا مصرع دیا ہے، تو بچوں نے پہلا مصرع بوجھنا ہے۔ اس کا دوسرا مصرع ہے بعد میں تاکہ تمہیں شکوائے ایام نہ ہو، اور جو چوتھا شعر ہے اس کا بھی انہوں نے پہلا مصرع بوجھنا ہے اور دوسرا مصرع ہے آپ کے وقت میں یہ سلسلہ بدنام نہ ہو۔ اس کے جوابات انشاءاللہ بچے بھی ہمیں بھیجیں گے اور ہم اگلے شمارے میں سیکھ بھی لیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے ہنسنا منع ہے، اور بچوں کے الفضل کا اس کے اوپر کیا چیلنج ہے؟ ہنسنا منع ہے۔ جی، تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، پہلا لطیفہ ہے ہمارے پاس پپو، کیا کسی کو ایسا کام کرنے پر سزا مل سکتی ہے جو اس نے نہ کیا ہو؟ استاد نہیں۔ پپو ہرے، آج میں نے گھر کا کام نہیں کیا۔ دوسرا لطیفہ ہے دبلا، ایک موٹے آدمی کو ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ گھڑ سواری کیا کرو۔ چند دن بعد ڈاکٹر نے مریض سے پوچھا کہیے کچھ دبلے ہوئے؟ موٹے آدمی نے جواب دیا میں تو نہیں، البتہ گھوڑا دبلا ہو گیا ہے۔ فنی ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، اگلا ہے ہمارے پاس فیس، کنجوس مریض سے، کنجوس مریض ڈاکٹر سے، کیا میں کچھ کھا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر جی، آپ میری فیس کے سوا سب کچھ کھا سکتے ہیں۔ اس نے کہا میری فیس دے دینا، میری فیس نہ کھا جانا۔ اگلا ہمارے پاس ہے ناراضگی، میاں بیوی بہت ناراض تھے۔ شوہر نے ایک صفحہ بیوی کو دیا جس پر لکھا تھا کل میں نے آفس جلدی جانا ہے، مجھے 7 بجے جگانا۔ دوسرے دن جب شوہر اٹھا تو 10 بج رہے تھے، تو وہ غصے سے بولا مجھے جگایا کیوں نہیں؟ بیوی نے ایک ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک صفحہ پڑا تھا اور اس پر لکھا تھا 7 بج گئے ہیں، اٹھ جاؤ۔ اگلا لطیفہ ہے گولی، ایک بیوقوف اپنے دوست کے ساتھ جنگل سے گزر رہا تھا، اچانک فائر کی آواز سنی۔ بیوقوف نے جلدی سے اپنے دوست کا جائزہ لیا اور پوچھا گولی تمہیں لگی ہے؟ نہیں، دوست نے حیرانی سے کہا۔ ہائے مر گیا، پھر مجھے ہی لگی ہوگی۔ بیوقوف نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ اگلا لطیفہ ہے کام، باپ حیرانی سے عرفان تم مرغا کیوں بنے ہوئے ہو؟ عرفان ابا جان آپ نے ہی تو کہا تھا جو کام اسکول میں کرایا جاتا ہے اسے گھر پر دہرایا کرو۔ لگتا ہے عرفان گھر اسکول میں جو ہے نا وہ صحیح اچھا بچہ نہیں بن رہا تھا، کام نہیں کر رہا تھا پورا اپنا، تو ٹیچر جو ہے وہ اس کو سزا میں مرغا بنا رہی تھی، اس لیے وہ گھر آ کے بھی مرغا بنا ہوا تھا۔ جی۔ اور ہمارا آخری لطیفہ ہے قبرستان،
ایک 2 سیٹوں والا جہاز قبرستان میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ایک بیوقوف پولیس افسر کو وہاں تفتیش کے لیے بھیجا گیا۔ شام کو بڑا افسر فون پر، ماہرہ کو تو بھی ہنسی آنی شروع ہو گئی ہے۔ شام کو بڑا افسر فون پر، کیا خبر ہے؟ بیوقوف پولیس والا پرجوش ہو کر، سر جی جہاز کا ملبہ اور 50 لاشیں مل چکی ہیں اور ابھی بھی کھدائی جاری ہے۔ استغفر اللہ۔ اس نے اور بھی لاشیں کھود دی تھیں ملبہ ڈھونڈتے اور بھی قبریں کھود دی تھیں اس نے۔ تو آپ لوگوں کا آج فیوریٹ لطیفہ کون سا تھا یحییٰ؟ میرا سزا تھا، کیونکہ اس نے ہوم ورک نہیں کیا تھا۔ جی۔ ٹھیک ہے، اور ماہرہ آپ کا کون سا تھا؟ قبرستان۔ جی وہ تو ہمیں پتہ چل گیا آپ کو جتنی ہنسی آ رہی ہے۔ اور محمد شیراز کا فیوریٹ کون سا تھا؟ سارے۔ محمد شیراز کو سارے ہی اچھے لگے تھے، چلیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد بچوں کو اسکرین پر گزشتہ شمارے کے جوابات نظر آ رہے ہوں گے اور ساتھ میں گزشتہ شمارے کے درست جواب بھیجنے والے بچوں کے نام بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اسکرین پہ آپ ایک QR کوڈ دیکھ رہے ہوں گے۔ ان سوالات کو حل کرنے کے لیے ابھی اسکین کریں۔ جی اس دفعہ کے جو ہمارے پاس سوالات ہیں ان کو اگر کوئی بچے حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ QR کوڈ کو اسکین کریں۔ جو بچے پچھلی دفعہ جوابات نہیں بھجوا سکے تھے وہ اس دفعہ لازمی کوشش کر کے بھجوائیں۔ جو بچوں کے الفضل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں لطائف بھجوا سکتے ہیں۔ جی جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں۔ آپ لکھ نہ بھی سکتے ہوں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنی پسندیدہ تحریریں بھی ہمیں بھجوائیں۔ گلدستہ معلومات کے لیے اپنی تحریریں بھجوا سکتے ہیں۔ جنہیں پہیلیاں اور سوالات پسند ہیں تو وہ بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور کوئی پہیلی ڈال سکتے ہیں۔ ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریریں بھجوائی جا سکتی ہیں۔ یحییٰ آپ ہمیں ای میل ایڈریس بتا سکتے ہیں پلیز؟ جی، info@alfazl.com۔ جزاکم اللہ۔ اور ماہرہ آپ ہمیں فون نمبر بتا سکتی ہیں پلیز؟ جی 447566334466۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو یہ تھا ہمارا بچوں کے الفضل کا صفحہ نمبر 4۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں خوب ہنسایا۔ جی بھائی مجھے بھی بہت ہنسی آئی۔ تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفضل جس کا موضوع تھا یوم مسلم عود۔ امید ہے ہمارے بچوں کو آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا۔ اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، الفضل کی ٹیم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بچوں کے الفضل کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی۔ باقی وہی ہمیشہ، غیر اس کے سب ہیں فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی۔ سب غیر ہیں وہی ہے ایک دل کا یار جانی، دل میں میرے یہی ہے سبحان من یرانی۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا
کوئی نہ کوئی ثانی. میری دعائیں ساری کریو قبول باری، میں جاؤں تیرے واری، کر تو مدد ہماری. ہم تیرے در پہ آئے لے کر امید بھاری، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی. حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. لخت جگر ہے میرا محمود بندہ تیرا، دے اس کو عمر و دولت، کر دور ہر اندھیرا. دن ہو مرادوں والے پر نور ہو سویرا، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی. حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی.